لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله أما بعد. میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کچھ جمعوں سے ہمارے درمیان جس تسلسل سے بات چل رہی ہے اس کے اندر یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ایک تو چونکہ بیس فاؤنڈیشن بنیاد ایمان ہے، تو اس لیے ایمان کے متعلق تمام تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ ایمان کا تعلق دل و دماغ کے خیالات، عقائد، افکار و نظریات سے ہے، تو جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے مکمل اعتبار سے عقیدے کی پختگی، درستگی ضروری ہے، اور جب تک مکمل اعتبار سے شرک کی ہر قسم کی نفی نہیں کریں گے اور شرک کی ہر قسم کا انکار زبان سے قولی طور پر اور عمل سے عملی طور پہ نہیں کریں گے، اس وقت تک کامل ایمان والے اور مکمل توحید پرست نہیں کہلائے جا سکتے۔ تو گزشتہ بات آئی تھی اللہ کی محبت کے بارے میں کہ اللہ تعالی کی محبت میں شرک کرنا یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی مخلوق یا انسان سے محبت کی جائے، یا اللہ کے برابر کسی مخلوق، کسی انسان سے محبت کی جائے، تو یہ شرک میں شامل ہے۔ اسی طرح جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں مشرکین، وہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ دولت کی محبت کو خدا کی محبت پر غالب رکھتے ہیں اور خدا کی محبت کو مغلوب کر دیتے ہیں، اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب دولت کی محبت ان پہ غالب آتی ہے تو دولت کی محبت میں اور دولت کی خاطر کسی کا خون تک کرنے تیار ہو جاتے ہیں، کسی کی عزت لوٹنے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ روپیے اور پیسے کے بندے بن کر، دولت کے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ایسے لوگوں کو عبد الدینار اور عبد الدرہم قرار دیا، یعنی ایک تو ہے کہ عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے، اور ایک ہے عبد الدینار اور عبد الدرہم۔ تو جب تم اللہ کے بندے ہو، رحمان کے بندے ہو، تو تم درہم اور دینار کے بندے نہیں ہو سکتے۔ یعنی مطلب یہ کہ درہم اور دینار کی محبت کو اللہ کی محبت پر، رحمان کی محبت پہ غالب کر رہا ہے، تو یہ نام کے اعتبار سے تو عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے یہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے۔ اور اسی دولت کی محبت کی خاطر تاریخ یہ بتاتی ہے، دنیا کے حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں نے ملکوں کو لوٹا، شہروں کو لوٹا، بستیوں کو لوٹا، محض دولت حاصل کرنے کے لیے۔ اور کئی کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جو اپنے کلمہ پڑھنے سے، اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے سے بظاہر اپنے قول زبان سے تو یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت سب سے زیادہ کریں گے اور اللہ کی محبت کو سب پہ غالب رکھیں گے، لیکن کلمہ پڑھنے والے بھی کئی ایسے ہیں کہ جو حرام دولت کو سمیٹتے ہیں اور حرام دولت کو سمیٹ کر وہ اپنے عمل سے عبد الدینار، عبد الدرہم، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، ساز و سامان، پراپرٹیوں، جائیداد کے بندے بنے نظر آتے ہیں۔ تو کامل توحید کیا ہے؟
شرک کی ہر اعتبار سے نفی کیا ہے کہ تم محبت میں بھی اللہ کے کسی کو شریک نہ کرو، اس سے بڑھ کر کسی کی محبت نہ ہو، اس کے برابر کسی کی محبت نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوم، وطن اور قبیلے کی محبت کو اللہ کی محبت میں غالب رکھتے ہیں۔ تو قوم، قبیلے، وطن کی محبت میں بھی یہ شرط ہے کہ ٹھیک ہے، قوم سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، وطن سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، قبیلے سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن یہ محبتیں بھی اللہ کی محبت کے ماتحت ہوں گی، تابع ہوں گی، مغلوب ہوں گی، اور اللہ کی محبت ان سب سے آگے، ان سب سے مقدم، ان سب پہ غالب رہے گی۔ ورنہ مشرکین مکہ جو شرک کرتے تھے، ان کے جو حالات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے نزدیک قوم، وطن، قبیلہ سب سے بڑھ کر تھا، جس کی محبت میں وہ برسوں اور سالہ سال ایک دوسرے کا خون کرنے تیار ہو جاتے، قتل و غارت گری کرتے تھے، پیالوں میں خون ڈال کے اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کے جو قسمیں کھاتے تھے وہ اسی لیے تھی کہ میں قوم کے لیے، میں وطن کے لیے اور میں اپنے قبیلے کے لیے دوسروں کا خون کروں گا، قتل و غارت گری کروں گا، اور بلکہ اس کو وہ فخر سمجھتے تھے، سعادت سمجھتے تھے، کامیابی سمجھتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ ضروری ہے کہ کالا اور گورا ہو، یہ وطنی غیر وطنی ہو، عربی عجمی ہو، اور نسل، قوم اور قبیلہ اور وطن کی جہاں تک بات ہے تو وہاں بھی امتیاز نہیں برتنا چاہیے ان بنیادوں پہ، اور ان بنیادوں پہ ظلم، زیادتی، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہماری قوم کا نہیں، یہ ہمارے قبیلے کا نہیں، اور یہ ہمارے علاقے کا نہیں، لہٰذا اگرچہ کہ وہ حق پہ ہے لیکن اس کے باوجود محض قوم اور قبیلے کی محبت کے اندر اس پہ ظلم کرنا اور زیادتی کرنے میں، اس پر ناانصافی میں ساتھ دینا، یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی عملی طور پر قوم، قبیلے اور وطن کا بندہ بن جانا ہے، اس لیے کہ اس کی محبت کو غالب رکھا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے قوم یا وطن کو یہ کہنا کہ یہ ماں ہے، یا یہ کہ میں اس کی پرستش کرتا ہوں، اس کے لیے جو بھی الفاظ اور جملے استعمال کیے جاتے ہیں، کیے جا رہے ہیں، بے وطن کی محبت ہوگی، وطن سے محبت ہونی چاہیے، لیکن وطن کی عبادت نہیں ہو سکتی، وطن کی پرستش نہیں کر سکتے ہم۔ یہ نہیں کہ ہم وطن ہیں تو وطن ہے تو اس کے سامنے کوئی جھکنے کا انداز اختیار کرو، اس کے لیے کوئی عبادت کے الفاظ بولو، اور اس کے لیے ایسے ترانے اور نغمے گنگناؤ کہ جس کے اندر اس کی پرستش کی بات کی جا رہی ہو، اس کو اپنا معبود مانا جا رہا ہو۔ اس طرح کے جو ترانے اور نغمے ہیں، تو یہ باتیں سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، جملے ہیں، ترانے ہیں، نغمے ہیں، جو بھی اس طرح کے اعمال، حرکات ہیں جن سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ کہیں ہم قوم، قبیلے، وطن کو معبود کا تو درجہ نہیں دے رہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ ساری محبتیں مغلوب، اللہ کی محبت سب پہ غالب رہنی چاہیے۔ تو یہ ایمان کے متعلق چند باتیں تھیں جو ذکر کی گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو اسلام کے متعلق بات ہے، یعنی ظاہری اعمال، اس میں ہمارے درمیان طہارت کے متعلق تفصیل چل رہی تھی، تو طہارت کے متعلق بہت سی باتیں سامنے آئی، اس میں مزید باتیں عرض کرتا ہوں۔ طہارت کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ طہارت صرف پیشاب کی حد تک یا ضرورت پوری کرنے کی حد تک اور بیت الخلاء کی حد تک نہیں، بلکہ اس پوری زندگی کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک ادا میں طہارت، پاکی، صفائی کا خیال رکھنا ضروری۔ یعنی مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جمائی لیتے ہیں، جمائی تو خیر ایک فطری چیز ہے، ایک طبعی چیز ہے، ایک بشری انسانی تقاضا ہے وہ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے،
لیکن انسان کو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس قدر ہو سکے، نہ روک سکے تو انسان مجبور ہے۔ لیکن وہاں تقاضا یہ ہے طہارت کا، طبیعت کی نظافت کا، مزاج کی پاکی کا تقاضا اور مظاہرہ یہ ہے کہ جب جمائی لی جائے تو منہ پھاڑ کے جمائی نہ لی جائے۔ بعض لوگ منہ کھول کے، منہ پھاڑ کے جمائی لیتے ہیں، تو اس سے بعض لوگ آوازیں بھی نکالتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ سامنے جو بیٹھا ہے یا محفل مجلس میں جو لوگ ہیں ان کو ایک کراہیت محسوس ہوتی ہے، ایک طبیعت میں ناگواری محسوس ہوتی ہے، بعض مرتبہ منہ کی بدبو بھی ظاہر ہو جاتی ہے، منہ کی بدبو بھی بعض مرتبہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ ایک بے ڈھنگا پن اور یہ بد سلیقہ پن ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ کوئی ہو یا نہ ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع کے اندر ہو، پبلک کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو، وہاں بھی جمائی کے بارے میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ جمائی آئے تو پوری طرح روکنے کی کوشش کرو، آ ہی گئی ہے تو پھر اپنا ہاتھ رکھ لو، اپنا بایاں ہاتھ رکھ لیا جائے، پشت کا بائیں ہاتھ کے پیچھے کا حصہ، پشت کا حصہ رکھ لیا جائے اپنے منہ کے اوپر، تاکہ جو جمائی آ رہی ہے وہ رک جائے، اور آ بھی رہی ہے تو وہ ظاہر نہ ہو، آپ اس وقت آوازیں نہ نکالیں، اس وقت کسی کو بدبو محسوس نہ ہو، کسی کی طبیعت میں کراہیت محسوس نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری۔ اور اسی طرح چھینک آ رہی ہے تو چھینک آتے وقت بھی اس کا خیال رہنا چاہیے کہ جب چھینک آ رہی ہے تو زوردار چھینکیں نہ ماری جائیں۔ بعض لوگ اپنی چھینک کی آواز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کی آواز کو کم کر سکتے ہیں، لیکن زوردار چھینکیں مارتے ہیں۔ زوردار چھینک مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے ایک تقاضا ہے بشری، طبعی، فطری، چھینک آ گئی اللہ کی طرف سے، وہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن جب چھینک آئی تو زوردار آواز نہ نکالی جائے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بے ڈھنگا پن کتنا ہے اور سلیقہ کتنا ہے زندگی میں۔ تو زوردار آواز نہ نکالی جائے، اور جب چھینک آ رہی ہے تو ہاتھ رکھا جائے، بایاں ہاتھ رکھا جائے جس وقت چھینک آ رہی ہے، اپنے منہ پر، اپنے بعض مرتبہ منہ سے نکل جاتا ہے کچھ حصہ چھینٹوں کا، بعض مرتبہ ناک سے نکلتا ہے، تو بایاں ہاتھ رکھنا چاہیے، یا اگر کپڑا موجود ہو، ٹیشو پیپر موجود ہو تو وہ رکھنا چاہیے، تاکہ خود انسان جو چھینک رہا ہے اس کے کپڑوں اور اس کے بدن پہ یا چہرے کے بعض حصوں پہ وہ چھینک کے قطرے نہ پہنچے، چھینٹیں نہ پہنچے۔ تو ٹیشو ہوگا، کپڑا ہوگا، دستی ہوگی، رومال ہوگا تو صفائی رہے گی، پاکی رہے گی، خود بھی پاک صاف رہے گا، تو اس کا خیال رہنا چاہیے۔ اور جس وقت چھینک آئے اور اس وقت سنت طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہا جائے، اور جو سنے وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، اس پر اللہ کے رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرے، اور پھر یہ چھینکنے والا جب اس نے یرحمک اللہ سن لیا تو اس کو چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے کہ اللہ ہدایت دے اور اللہ تمہارے حالات کو درست فرما دے، تم نے میرے لیے رحمت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑی نعمت ہدایت سے نواز، اور اللہ تمہارے سارے حالات کو بہتر اور درست بنا دے۔ معمولی دعا نہیں، عظیم دعا ہے، گہرائی ہے اس کے اندر پر۔ تو ایک تو سنت طریقہ ہی کہ اس کا خیال رہے، اور چھینک کس وقت آئے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہاتھ رکھا جائے، اور اگر پبلک اور محفل اور مجلس میں ایسی صورت نہ ہو کہ ہم وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم وہاں سے ہٹ سکتے ہیں، تو آگے جا کر لوگوں سے ہٹ کر، مجمع سے ہٹ کر کونے کنارے میں جا کے چھینکنا چاہیے، اور اپنے بائیں ہاتھ کو رکھنا چاہیے۔ بھری محفل میں سے اگر نکلنا مشکل ہے، مجبوری ہے، تو پھر آپ اس وقت کوئی کپڑا، کوئی ٹیشو پیپر اس وقت رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ناک میں میل جم گیا، وضاحت سے باتیں عرض کرنا ضروری، ناک میں میل جم گیا، ناک میں غلاظت ہے۔ اب یہ جو ناک کی غلاظت ہے بعض لوگ بھری محفل میں نکالتے ہیں، بھری مجلس میں بیٹھے ہوں اور وہ نکال رہے ہیں، اور نکال کے پھر یہ بھی کرتے ہیں، بعض لوگ تو خیر وہ صاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، چھٹک دیں گے، لیکن بعض لوگ اس پہ غور بھی کرتے ہیں، اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔
یہ انتہائی کراہیت والی بات ہے، ناگواری والی بات ہے. اسی سے تو اظہار ہوگا کہ آپ کتنے پاک صاف ستھرے آدمی ہیں. صرف جینٹل مین بنے پھریں آپ، یا آپ صرف ویل ایجوکیٹڈ ڈگریوں کے اعتبار سے ہے، یا آپ کی زندگی سے بھی اس کا کچھ مظاہرہ ہوتا ہے. بھری محفل میں نکالتے بیٹھے اور پھر بڑی محفل پہ غور اور اس میں جائزہ لیتے بیٹھے، یہ صورتحال ہوتی. اور پھر یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہاں بھی یہ ہو کہ اگر باہر ہیں تو خیر باہر روڈ پر اور سڑک پر تو اس کو جھٹکا جا سکتا ہے، صاف کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں محفل میں، مجلس میں، پبلک میں، مسجد کے اندر ہے تو ایسے موقع پر کپڑا ساتھ ہو، دستی ساتھ ہو، رومال ساتھ ہو، یا ٹیشو پیپر ساتھ ہو، تاکہ اس کے اندر اس ناک کے میل کو نکال دیا جائے. ناک کا، اور اسی طرح جس وقت چھینک آتی ہے تو ناک کی رینٹ نکل رہی ہے تو اس وقت بھی ٹیشو کے اندر، کپڑے کے اندر اس کو لے لیا جائے، اس کو جھٹکا نہ جائے. بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسجد میں بھی اس کا خیال نہیں کرتے. مسجد میں بھی ناک کا جو میل ہے اس کو مسجد ہی کے اندر چھٹک دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، باقی صفائی کا اس پر اہتمام نہیں کرتے. اس کا خیال رہنا چاہیے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں بھری محفل، بھری مجلس میں بعض لوگ سینے کا میل نکالتے بیٹھتے ہیں. بعض لوگ کم ہیں لیکن بعض ہیں، وہ سینے کا میل نکال کے جھٹکتے بیٹھتے ہیں. یہ بھی انتہائی کراہیت اور ناگواری والی بات ہے. اور اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ دیکھیں ڈکار ہیں، فطری، طبعی، بشری، انسانی تقاضا ہے. لیکن آپ انسان ہیں نا، پھر آپ مسلمان ہیں، پھر ماشاءاللہ آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، ڈگریوں والے ہیں. اس کے بعد صورت حال یہ کہ ڈکار وہ بھی زوردار ڈکار. پہلے تو کوشش یہ کرو کہ ڈکار آہستہ لی جائے. ٹھیک ہے آپ نہیں روک سکتے اس کو، ایک تقاضا ہے فطری، تو ڈکار آہستہ لے، لیکن زوردار ڈکار. اور ڈکار لیتے وقت بھی ہاتھ منہ پہ رکھنا چاہیے. کراہیت ناگواری ہوتی ہے. بعض لوگ نماز میں رکوع سجدے قیام میں زور زور سے ڈکارے لیتے. اچھا وہ روک سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں روک سکتے، یعنی مطلب یہ کہ آواز کم کر سکتے ہیں، اس کی بغیر آواز کے بھی ڈکار لی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی پتہ نہیں عادت ہے. بعض لوگ دسترخوان پہ کھانے پہ بیٹھے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں دعوتوں میں یا گھروں میں، زوردار ڈکار نکالتے. اسی سے تو اندازہ ہوگا کہ آپ کی طبیعت میں سلیقہ، طریقہ، ڈھنگ اور پاکی اور صفائی کا مزاج آپ کی طبیعت کے اندر کتنا ہے. اس کا خیال رہنا چاہیے. اور اسی طرح پاکی اور صفائی کے جو تقاضے ہیں اس میں اس کا خیال بھی زندگی کے اندر رہے کہ دانتوں کی صفائی سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ مسواک رہے اور مستقل دانتوں کی صفائی رہے. تو دانتوں کی صفائی خاص طور سے لوگ خیر صبح اٹھتے وقت تو خیر اکثریت ہے جو برش کرتی ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی دانتوں کی صفائی کر لینی چاہیے. خاص طور سے جو دودھ پیتے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ دودھ کی جو چکنائی ہے وہ دانتوں پہ جمتی ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو دانتوں کو صاف کر کے سونا بھی چاہیے، اٹھ کے بھی صاف کرنا چاہیے. اس کا خیال رکھیں. اچھا بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہے. اب یہ پان کھاتے ہیں تو پان کھا کے دو حرکتیں بڑی بری کرتے ہیں بعض لوگ. ایک تو یہ کہ پان منہ میں ہے اور بات جاری ہے، منہ بھرا ہوا ہے پان سے، پان پھرا رہا ہے اندر اور بات کر رہا ہے، منہ کھلا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ پیسٹ، ٹوتھ پیسٹ منہ کے اندر ہے، برش کر رہے ہیں صبح صبح. بعض علاقوں میں آپ دیکھیں، بعض محلوں بستیوں میں وہ برش وہ گھر میں نہیں کر سکتے، اندر بیت الخلا واش روم میں. ان کو باہر نکل کے جب تک کھلی فضا ہوا نہ ملے تو سکون محسوس نہیں ہوتا. وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ سیڑھی چبوترے پہ آتے ہیں، وہ گلیوں میں بھی بس پھرتے ہیں، وہ پھر کے برش ہوتا ہے. اب برش ہو رہا ہے، منہ بھرا ہوا ہے پیسٹ سے، اندر پیسٹ، برش جاری، بات چیت جاری. بعض فون پہ لگے ہوئے ہیں، بعض آنے والوں سے بات. منہ میں کوئی پان بھر کے بات کر رہا ہے، کوئی پیسٹ بھر کے بات کر رہا ہے، اور کوئی گٹکا بھر کے بات کر رہا ہے. پوڑیاں ڈال دی ہیں، گٹکا منہ کے اندر ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے پھرا رہے ہیں اور بات چیت جاری.
تو اب یہ جو دیکھنے والے ہیں، بات کرنے والے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں، ان کو کراہیت محسوس ہوتی اور طبیعت میں ناگواری محسوس ہوتی. ایک تو غلط طریقہ ہے، اور دوسرے یہ کہ پھر اس کے بعد کرتے ہیں کہ پان دیواروں پہ تھوکتے ہیں. گٹکا کھایا، دیواروں پہ تھوکا، پوڑیاں ڈالی، دیواروں پہ تھوک دی. بعض آتے جاتے راستوں کی دیواروں پہ، گلیوں سڑکوں کی دیواروں پہ، اور بعض کی صورت حال یہ کہ کہیں جاؤ کمپنیز سے، آفیسز ہے، کہیں پہ ہوٹل ہے، وہاں کے مقامات پہ دیواروں پہ. بعض کو دیکھو تو بیت الخلاء میں، بیت الخلاء کی دیواروں پہ پان تھوکتے ہیں. آپ بیت الخلاء میں دیکھیں، کئی بیت الخلاء، پبلک ٹوائلٹس، یہاں تک کہ مسجدوں کی، مدرسوں کی بھی بعض جگہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو دیواروں پہ نشان نظر آئے گا، یہ پہچان کے لیے کہ یہ گٹکا تھوک کے وہ گیا تھا یہاں سے، جو بیت الخلاء میں آیا تھا. تو اس طرح دیواروں پہ اس کے نشان، پان کے دھبے، گٹکے کے نشان، پوڑیوں کے جو کھائے اس کے دھبے، اس کے نشان دیواروں کے اوپر نظر آتے ہیں. بعض لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں تو بعض نام بھی لکھ کے جاتے ہیں دیواروں پر، پتہ نہیں اور کیا کیا لکھ کے جاتے ہیں. ان کو اپنی یادگار وہیں باقی رکھنی ہوتی ہے، دیوار پہ زندہ رکھنی ہوتی ہے، اس کا نشان باقی رکھنا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال ہے، اور یہ صورتحال یہ غیروں کی بات نہیں ہے، ایمان والوں کی ہو رہی ہے. یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے. پان کدھر تھوکنا نہیں معلوم، گٹکا کھایا، کھانا ہی نہیں چاہیے، کھا ہی لیا تو کدھر تھوکنا نہیں معلوم. البلغم ہے، اب بلغم نکل رہا ہے، کدھر نکالنا نہیں معلوم، ادھر چاہ بلغم تھوک دیا، جدھر چاہ تھوک دیا. اور ایسی صورتحال ہے لوگوں کی کہ منہ خالی نہیں رہ سکتا، گٹکے پوڑیاں جاری رہنی چاہیے. تو اسی لیے راستے میں بھی آتے جاتے آپ دیکھیں، کوئی آٹو میں سے تھوک رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے تھوک رہا ہے، کوئی کار کے اندر سے تھوک رہا ہے. بعض مرتبہ اپنے کپڑے بچا کے چلنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کون کب تھوک دے، اور سفید رنگ کب لال اور سرخ ہو جائے پتہ نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال ہے، اور یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ایمان رکھنے والوں کی یہ صورتحال ہے. تو طہارت اور پاکی صفائی یہ ہے کہ ہر اعتبار سے پاکی صفائی ستھرائی کا ہر اعتبار سے خیال رکھیں. نہانے کا بھی مزاج ہونا چاہیے، جمعہ کو جمعہ نہیں. بعض لوگ جمعہ کو جمعہ نہاتے ہیں، جو جمعہ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ اہتمام سے، جمعہ کو جمعہ نہاتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے شہر میں نہیں دیہاتوں میں، کہ وہ جمعہ بھی نہیں تو پھر ان کو وہ بھی موقع نہیں. تو کم از کم یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ روز غسل کرو، روز نہاؤ، کم سے کم 2-3 دن میں تو غسل کرو، نہاؤ. بدن میں بدبو ہے، بدن میں ناپاکی ہے، بدن میں جراثیم ہے، پھر جو بال ہیں اس کے اندر بدبو ہے، اس کے اندر میل کچیل بھر رہا ہے. سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، بدن کے بال ہیں، اس کی پاکی ہوتی رہے گی، اس کی صفائی ستھرائی ہوتی رہے گی. تو کم از کم 2-3 دن میں تو غسل کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. غسل جیسے میں نے ذکر کیا، بیت الخلاء بھی گھنٹوں نہ بیٹھے، غسل بھی گھنٹوں نہ کرے. بعض لوگ غسل خانے میں بھی داخل ہوتے ہیں تو گھنٹوں پانی بہنے کی آواز ہے، پانی بہ رہا ہے بہ رہا ہے بہ رہا ہے، زوردار آوازیں آتی ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنا غسل کی ضرورت ہے، باقی صفائی حاصل ہو گئے، نکل جاؤ. غسل خانے سے زیادہ گھنٹے رہنے کی ضرورت نہیں. اور جو غسل ہونا تو چاہیے کہ پورا سطر کا انتظام ہو، وہاں غسل ہو. اب اگر بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے گاؤں دیہات کے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ بعض لوگ ندی کے پاس، تالابوں کے پاس، دریاؤں کے پاس بعض لوگ غسل کرتے. وہاں بھی یہ خیال رہے کہ اپنے سطر کو ڈھانپ کے رہیں، لنگی پہنے رہیں، اور کپڑا بھی ایسا ہو سطر ڈھانپنے کا کہ جو باریک نہ ہو. بعض لوگ پہن تو لیتے ہیں لیکن اتنا باریک ہوتا ہے کہ بدن کا ابھار نظر آتا ہے، بدن کے جو سطر کے قابل اعضاء ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. تو اس کا خیال بھی رہنا چاہیے غسل کرتے وقت، اور غسل کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے. عطر اور خوشبو لگانے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے طبیعت میں، مزاج میں پاکی صفائی کتنی. اور خوشبو اور عطر کا ایک ایفیکٹ ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے
وہ تر و تازہ ہو جاتا ہے اور ایک طبیعت میں سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. اور دماغ سے تعلق ہے دماغ کی رگوں سے سارے بدن کے اعضاء کا، کہ جتنا دماغ تر و تازہ چست رہے گا اتنے آپ کے بدن کے اعضاء تر و تازہ فریش اور چست رہیں گے. اور پھر آپ عبادت کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، دل لگے گا، دلچسپی، توجہ، دھیان، خضوع پیدا ہو. تو عطر اور خوشبو کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی کی تو پسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے عطر اور خوشبو. خیر الحمدللہ جمعہ کے موقع پہ اہتمام ہوتا ہے، جو نہیں کرتے ان کو کرنا چاہیے، عیدین کے موقع پہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں بھی عطر اور خوشبو کا اہتمام رہنا چاہیے. اسی طرح پاکی اور صفائی کے متعلق بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، جیسے میں نے اس سے پہلے واش رومز کا ذکر کیا کہ اس کی صفائی ہوتی رہے. اور صفائی جو گھر کی معلوم ہوتی ہے دو چیزوں سے خاص معلوم ہوتی ہے، ایک بیت الخلا، ایک کچن. تمہارے گھر میں، تمہاری طبیعت میں کتنی صفائی ستھرائی پاکی ہے مزاج میں، اس کا اظہار یہ دو جگہوں سے ہو جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھنا، اس کا تو ذکر آ چکا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم اپنے گھر کا بھی ذرا جائزہ لیتے رہیں پوری طرح سے. وہ اس طرح کہ آپ اپنے گھر میں ہر 15 دن میں کم سے کم یا مہینے میں کم سے کم اپنے گھر کے سامان کا جائزہ لیں. بعض لوگ خواہ کے سامان، ویسٹ سامان، بیکار سامان ہے وہ گھر میں رکھ دیتے ہیں. وہ گھر ایک کچرا خانہ بن جاتا ہے، سارا گھر اسٹور روم بن جاتا ہے. جتنا ضرورت کا سامان ہے، استعمال کے قابل ہے یا آئندہ کام آئے گا وہ رکھیے، باقی نکال کے پھینکو. نکال کے پھینک دو. اگر وہ آپ کی ضرورت کا نہیں، آپ کسی غریب کو دے دو. اس طرح کی تنظیمیں جیسے تنظیم صفا بیت المال ہے، ان کے حوالے آپ کر دیں. آپ کو ایک صوفے کی ضرورت نہیں، استعمال کے قابل نہیں، ایک کرسی ہے اس کی ضرورت نہیں، استعمال کے قابل نہیں، ایک پلنگ پڑا ہوا، ایک ٹیبل پڑا ہوا اور ایک مشین پڑی ہوئی جو استعمال کے قابل نہیں. بعض لوگ تو خراب بھی ہو جاتی ہے، رکھے ہوئے رہتے ہیں. یہ جب کام کی نہیں ہے تو گھر میں یہ کچرا، یہ سامان رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حوالے کر دو. استعمال کے قابل نہیں، پھینک دو، پرانے سامان میں ڈال دو، یا کہیں دے دو، وہ اس کو استعمال کے قابل بنا کے کسی غریب کا فائدہ کر دیں گے. اس کا خیال رہے. اور گھر کے اندر باقی صفائی کا اظہار کیسے ہوتا ہے کہ گھر میں ماشاءاللہ آپ لائٹیں ماشاءاللہ بہترین، ڈیکوریشن بہترین ہے، بہترین کارپیٹ ہے، قالین ہے، صوفہ، مجلس، گدے، اے سی، ہر چیز ہے، لیکن مہینوں ہو گئے جالے صاف نہیں ہوئے. یہ کئی گھروں کے حالات ہیں، گھر میں جالے صاف نہیں ہوتے، گرد و غبار، جالے اطراف میں، دیواروں پہ، کونوں میں، چھتوں پہ جالے ہی جالے. تو 15 دن، مہینے میں جالوں کی صفائی، گرد و غبار کی صفائی. محرابیں ہیں، خانے بنے ہوئے ہیں، تابدان بنے ہوئے ہیں، کیبنٹ بڑے بنے ہوئے ہیں، الماری بنی ہوئی ہے، ان سب کی صفائی ہونی چاہیے. وہاں دھول ہے، گرد و غبار ہے، اس کو پوچھنا چاہیے. یہاں تک کہ کتابیں جو رکھی ہیں آپ کے پاس، قرآن مجید ہو یا دوسری دینی کتابیں ہوں یا دنیاوی کتابیں، ان کو بھی صاف کرنا چاہیے. ان سے بھی ذرا گرد و غبار، دھول کو جھٹکنا چاہیے. تو یہ پاکی صفائی کا تقاضا یہ کہ پوری طرح پاکی صفائی کا اہتمام رہے. انسان اپنے استعمال میں آنے والی ہر چیز کو پاک صاف رکھے. جوتا صاف رکھو، چپل صاف رکھو، اس پہ دھول گرد و غبار لگی ہوئی ہے اور اس کی صفائی کا کوئی خیال نہیں. ساکس پہنتے ہیں بعض لوگ، تو بعض لوگ ایک ہی ساکس کو گھستے ہیں، اسی کو گھستے رہتے ہیں. اور بعض لوگ ساکس پہن کے آتے ہیں تو اس میں بدبو ہو جاتی ہے. وہ اس بدبو کی وجہ سے مسجد کے اندر یا آفس میں جا رہے ہیں یا لوگوں سے مل رہے ہیں تو وہاں لوگوں کو اس بدبو سے کراہیت، نفرت، ناگواری محسوس ہوتی. تو آپ ساکس تبدیل کرنے، کپڑے ہیں تو کپڑے بھی آپ ایک سے زیادہ جوڑے رکھیں. گھر کے اندر پہننے کا کپڑا الگ رکھیں، باہر نکلنے کا عام حالات میں الگ رکھیں. اللہ کے گھر مسجد کو آنے کا لباس، کپڑے الگ رکھیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں زینت اختیار کرنے کا خاص حکم دیا ہے.
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر مسجد میں زینت اختیار کرو. تو یہاں تو خاص زینت کے ساتھ آنا چاہیے، یہاں خاص اہتمام ہونا چاہیے. تو عام حالات میں کپڑا الگ رکھیں، مسجد کے الگ رکھیں، گھر کے اندر کا الگ رکھیں، دعوتوں تقریبات فنکشنز کا الگ رکھیں، آفس کمپنی بزنس دکان کا الگ رکھیں. الگ کپڑے ہونے چاہیے، الگ جوڑے اس کے لیے ہونے چاہیے. اسی طرح سر کے بال ہیں، تو سر کے بال ایک تو یہ کہ غسل کے ذریعے صابن کے ذریعے اس کو دھوتے رہیں، صاف کرتے رہیں، اور پھر بال بھی اتنے نہ پھیلائیں، اتنے بڑے نہ کریں کہ پراگندہ ہو جائیں، بکھر جائیں، اور پھر بال لمبے لمبے بال لیے پھریں، اوپر نیچے نیچے اوپر، کہیں ادار کہیں چڑھاؤ، کہیں پیچ کہیں خم، اور وحشی بنے میں جنگلی پن نظر آ رہا ہے بالوں سے. اس کا بھی اہتمام رہے، بالوں کے کاٹنے کا، اس کی صفائی کا اہتمام رہے. داڑھی کے جو بال ہیں تو داڑھی کو بھی سنوار کے رکھنا چاہیے، سجا کے سنوار کے رکھنا چاہیے. داڑھی سجانا سنوارنا یہ نہیں ہے کہ آپ کٹ کر دیں اس کو آدھی. سجانا سنوارنا یہ ہے کہ آپ اس میں کنگھی کریں، اس کو تیل لگائیں. یہ نہیں کہ داڑھی کے بال کو بکھرتا ہوا چھوڑ دیں، پراگندہ چھوڑ دیں. اس لیے کہ آپ روز باہر نکلتے ہیں تو آپ کی داڑھی پر تو سب سے زیادہ میل ہے، گرد و غبار پورا داڑھی میں میل جمع ہو رہا ہے. تو اس کو دھوتے رہنا چاہیے، صابن سے دھوتے رہیں، اس میں کنگھی کرتے رہیں. تو اس کا خیال اور اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. بعض لوگ کچھ چیزوں میں صفائی رکھتے ہیں، کچھ چیزوں میں صفائی نہیں رکھتے. وہ ایک ذہن بن گیا کہ اتنی چیزیں صاف رکھو تو کافی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کپڑے صاف رہیں گے، لیکن جو کنگھی استعمال کرتے ہیں وہ کنگھی میں بالوں کے گچھے پڑے ہوئے، بالوں کے گچھے کنگھی کے اندر ہے، اور وہ جو کنگھی کی تھی اس میں جو میل کچیل آیا، سر کے بالوں کا ڈینڈرف آیا، تو وہ سارا اس میں جمع رہتا ہے. کنگھی مہینوں، بعض لوگوں کی سالوں کنگھی کا وہی حال، وہی کنگھی چل رہی ہے، وہی میل کچیل والی، وہی بالوں کے گچھے والی، اسی سے کنگھی ہو رہی ہے، اسی سے سمجھ رہے ہیں کہ میل صاف ہو رہا ہے اور میل داخل ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو ہر چیز میں صفائی ستھرائی کا خیال رہنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. بیت الخلاء میں کیسے طہارت استنجا، اس کے بارے میں بہت سی باتیں آئیں. ایک تو یہ ذکر آیا تھا نا کہ آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہو، خاص طور سے مسجد کا ہے، تو وہاں سے نکلتے وقت پوری صفائی ہو. اور دوسری بات یہ کہ بیت الخلاء میں جس وقت داخل ہو وہاں بھی یہ خیال رکھیں کہ پہلے اس کو آپ ضرورت پوری کرنے سے پہلے آپ خود اس کو صاف کر لیں پہلے پانی سے. کیونکہ بعض لوگ بیمار آتے ہیں، بعض چھوٹی بیماریاں، بعض بڑی بڑی بیماریاں، کیونکہ پبلک ٹوائلٹس ہیں، عوامی مقامات ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو ان کے جراثیم ہو سکتے ہیں جو آپ پہ اثر انداز ہو. تو پہلے اس کی پانی سے صفائی کر لیں، اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کر کے پھر خود صفائی کر کے نکلیں، تاکہ دوسروں کو اس کے ذریعے اور اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. تو ان چیزوں کا خیال اور اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے زندگی کے ہر قسم کے حالات میں، اور زندگی کے ہر قدم پر، ہر رخ پہ، ہر موڑ پہ. ناخن کی بات میں نے اس سے پہلے ذکر کی تھی کچھ باتیں، تو ناخن کے بارے میں بھی خیال رہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ جمعہ سے پہلے ایک معمول بنا لیں، ایک عادت بنا لیں کہ بھئی ہر جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے یا جمعرات کے دن ناخن نکال لیے جائیں. تو ایک معمول رہے گا، ایک عادت، ایک روٹین رہے گی، اس اعتبار سے آپ چلیں. آپ خود اکیلے نہیں بلکہ گھر کے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بچے، بیوی، بچے، ان سب کے ناخن دیکھیں. کسی کے ناخن بڑے تو نہیں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، بیوی ہوں یا بچے ہوں، اور سب ایک ساتھ مل کر اپنے ناخن کاٹیں. سب ناخن کے کاٹنے کا خیال رکھیں کہ سارے گھرانے کا مزاج پاکی اور صفائی کا بنانا چاہیے. باقی باتیں انشاءاللہ مزید آتی رہیں گی. حق جل شانہ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.